مجھے یہ تو بتاؤ، یہ وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب یہ جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر تبدیل کرنے کے لیے، کیا فائدہ ہوگا جی؟ پرانے چلے جائیں گے، نئے آ جائیں گے، کام تو سارا وہی ہونا ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے کہ جو کام 15-20 وزارتیں کر سکتی تھیں اور جو کرتی رہی ہیں، ان کو توڑ مروڑ کر بائیفرکیشنیں کر کے ان میں سے ان کو نچوڑ کے اس میں سے کل 90 وزارتیں اور ڈویژنز، اس وقت پتہ ہے 44 وزارتیں اور 46 ڈویژنز ہیں۔ نہیں تو جو انہوں نے ساتھ لانے ہیں بندے، ان کو رشوت نہیں لگانی۔ بس وہی بد نصیبی ہماری کہ ایک فوج ظفر موج ہے جو انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے، اور ایک مطلب ایک وزارت جس کے بیچ میں سے 7-8 نئی ٹریبیوٹریز نکالی ہوئی ہیں، ان میں کم از کم 20 ایسے ہیں، 20 محکمے، 20 وزارتیں اور ڈویژنز ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کوئی کام نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے گھر میں کوئی بابا نہیں ویلا بیٹھا ہوتا تو گھر والے کہتے ہیں یار اسے کسی کام پہ ہی لگا دیں کہ چھاپے میں ٹافیاں ٹکیاں رکھ کے اسے بٹھا دیتے ہیں، رات کو بے شک ایک ٹافی بھی نہ بکے، بابا فخر سے ہی گھر جا رہا ہوتا ہے، سلام دعائیں کرتا، اور سنائیں جناب ٹھیک ٹھاک جی، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ یا نائی کی ہٹی میں ایک بندہ مہندی لگا کے ویلا بیٹھا رہتا ہے سارا، اس لیے کہ اس کے سٹیکس کوئی نہیں ہوتے، اس نے تو بس آرام طلبی کرنی ہوتی ہے، اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہے ڈاکٹر عشرت حسین جو سابق گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، انہوں نے 17 منسٹریوں کا انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ 17 سے زیادہ منسٹریاں وائبل ہی نہیں ہیں۔ اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی جب پچھلی دفعہ میں امریکہ سے واپس آیا تھا، وہاں سے سن کے آیا تھا کسی خاص جگہ سے کہ پاکستانی حکومت کو کہہ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اور کچھ اور دوستوں کی طرف سے بھی کہ اپنی وزارتیں بے انتہا کم کریں، آپ کی جتنی اس وقت 70-80 سے پلس جا رہی ہیں ان کو کم کر کے 14-15 پہ لائیں۔ تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں 20-25 بھی کر دیں تب بھی غنیمت ہے، کیونکہ دیکھو انہوں نے ایک وزارت ایک ڈویژن میں سے 5-6 نکالی ہوئی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وزیر ہے، اس کا آگے پورا سٹاف ہے، اگر آپ تنخواہیں ان کی یکجا کریں یہ کروڑوں میں جاتی ہیں سالانہ، کروڑوں میں۔ اچھا اسی طرح ہر وزیر، اب ایک میں سے 5 نکلے، 5 وزیر بن گئے تو 5 وزیر کا مطلب ہے 5 سیکرٹریز، ایک سیکرٹری جو ہے وہ اتنا ہی مہنگا پڑتا ہے جتنا کہ ایک وزیر ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کا ایڈیشنل سیکرٹری ہوگا، ایک پوری ہائرارکی جو آپ کو دینی پوری لائن ایک دینی پڑے گی، ایک پورا اندازہ اور کام اتنا ہی ہونا ہے جتنا 10 بندوں نے کرنا ہے، اتنا ہی کر رہے ہیں 44 بندے، اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہ جو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے نا، اس کی بہترین مثال دیکھنی ہو تو آپ اپنی وزارتوں کو دیکھیں، اپنے کام کرنے کا انداز دیکھیں کہ یہ محکمے، یہ ڈویژن، یہ وزارتیں کام کر اس سے بھی کم جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیوس کی کیفیت میں، ایک موب کی کیفیت میں یہ کام کر رہی ہوتی ہے حکومت، کبھی کسی منسٹر کی دوسرے کے ساتھ انٹرسٹ ٹکرا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی اتھارٹی کا آپس میں تصادم شروع ہو جاتا ہے کہ مانگ تانگ کر ہم اپنا کام چلا رہے ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ قرضے پر چلنے والا ملک جس کا نظام و انصرام زیادہ سے زیادہ 20-25 لوگ 25 منسٹریاں بڑی آسانی سے چلا سکتی ہیں، ہمارے اوپر ایک 100 منسٹریوں اور ڈویژنز کا ایک جمع غفیر جو ہے ہمارے اوپر لادا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اور اس وقت ضرورت واقعی اس بات کی ہرگز نہیں ہے کہ آپ وزارتیں چینج کریں، مطلب ایک وزیر کو اٹھا کے اچھا بھی تمہیں یہ نہیں تمہیں وہ دے دیتے ہیں، تم فارغ ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری جگہ نہیں۔ وزارتیں اور ڈویژنز کم کریں اور اسی کلیے کو پروونسز میں اپنائیں، کم سے کم رش ہو، کم سے کم اخراجات ہوں، کم سے کم تعیش ہو۔ اس میری گزارش جو ہے نا اس شو کی وساطت سے، وہ تم اپنے مرشد پاک سے بھی کرو اور تمام حکمرانوں سے، پریزیڈنٹ سے بھی، چیف منسٹر سے بھی، کہ وزارتوں کو اس قدر ان اٹریکٹیو کر دیں کہ لوگ جو مرتے ہیں نا ان کے لیے مرات اتنی کم کر دیں کہ لوگ اس کی طرف ان کا میلان اور ان کی رغبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ویسے بالکل ٹھیک بات ہے تمہاری، ان کی اٹریکشن ختم کر دینا وزارتوں کی اور ذمہ داریاں بڑھائیں تو یہ خود ہی دڑکی لگائیں گے، پھر آپ کو وزیر تلاش کرنے پڑیں گے کہ بھائی آؤ اور وزارت کرو۔ بالکل، اور جو چنڈے والی گاڑی کا شوق ہے نا جی پھر وہ ختم ہونا، پھر وہ سمجھیں گے کہ سزا کے طور پر ہمیں وزارت دی جا رہی ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے نا یہ ریٹ ریس ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی اسی طرح چلتی رہے گی۔ تصویریں دکھاؤ۔ جی سر، آج کی خصوصی تصاویر یہ رہیں۔ شاباش
بچہ بالکل ہمارے وزیروں کی عکاسی کر رہا ہے، ویلا بیٹھا ہوا کمبوڈ پہ اخبار پڑھ رہا ہے. شکر ہے صرف اخبار ہی پڑھ رہا ہے، ساتھ اس نے سگرٹ نہیں لگایا ہوا. نیکسٹ. یار یہ بندے جو پولیس والا سدھے کر رہا ہے یہ تو چلو کوئی جیب کتری میں پکڑے گئے ہوں گے، یہ کتا کس کت خانے میں پکڑا گیا؟ مجھے لگتا ہے یہ کوئی ہڈی چوری میں اندر ہوا یا پھر کسی تگڑے بندے کی طرف دیکھ کے بھونکا ہے اس نے اندر کرا دیا. خواتین و حضرات آج کا شو ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر.